رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180، 181، 182 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك، یہاں پر قاعدہ اور نون ساکن کے بعد فمال غنہ کے 15 حروف میں سے تا آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے خیران الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، اقربین میں قاف میں قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ حقا علی المتقین، یہاں حقا میں جو دو زبر آ رہے ہیں قاعدہ ہو رہا ہے اظہار حلقی کا، دو زبر کی تنوین کے بعد اظہار حلقی کے 6 حروف میں آئین آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیران الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، اذا جب، حضر آ جائے، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، الموت موت، ان اگر، ترک وہ چھوڑ جائے، خیرن مال کو، الوصیۃ وصیت کرنا، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، بالمعروف بھلے طریقے سے، حقاً یہ حق ہے، اعلیٰ اوپر، المتقین متقی لوگوں کے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا، راغب یعنی کسی کو موت آ پہنچے، یعنی اس کے اسباب قرائن آ پہنچے، کیونکہ موت آنے کے بعد وصیت تو کیا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اسی لیے اگر وصیت نہ کرنے کی صورت میں کسی کی حق تلفی کا خطرہ ہو، مثلا کسی کا قرض ادا کرنا ہو، تو وصیت میں بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مسلمان آدمی کا حق نہیں جس کے پاس کوئی چیز ہو جس میں اسے وصیت کرنا ہو کہ وہ راتیں اس کے بغیر گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو۔ ایک حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث میں، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد ایک رات بھی نہ گزری تھی کہ میں نے اپنی وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھ لی۔ اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک نے خود وصیت کرتے ہوئے اس کا حصہ مقرر فرما دیا ہے۔ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم ولہ عذاب مہین، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 11۔ اب اللہ پاک کی وصیت کے بعد کسی اور کی وصیت کی کیا گنجائش ہے؟ اور عمر بن خارجہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث، اللہ پاک نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ جب وارثوں کے حق میں وصیت جائز ہی نہیں تو اس آیت میں والدین اور اقربین یعنی قریبی رشتہ داروں کے حق میں وصیت کس طرح فرض کی گئی؟ اس سوال کا جواب بعض علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم کے ساتھ منسوخ ہے، یعنی والدین اور اقربین کے حق میں وصیت فرض تو دور جائز بھی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بے شک والدین اور اقربین کے حصے کی خود اللہ پاک نے وصیت فرما دی ہے، لہٰذا ان کے حق میں وصیت نہیں ہے، مگر کچھ والدین اور قریبی رشتہ دار ایسے بھی ہیں جن کا حصہ اللہ پاک نے مقرر نہیں فرمایا، ان کے بارے میں وصیت کرنا فرض کر دیا تاکہ وہ محروم نہ رہ جائیں۔ مثلا وہ والدین جو کافر ہیں یا غلام ہیں، وہ مسلمان کے وارث نہیں ہو سکتے، ان کے حق میں وصیت فرض ہے۔ یہ کسی شخص کے دادا دادی یا نانا نانی اگر کوئی پرسان حال نہیں تو والدین ہونے کے ناطے ان کے حق میں بھی وصیت لازم ہے، جبکہ قریبی والد کی موجودگی میں وہ وارث نہیں ہے۔ اسی طرح کسی شخص کے بیٹوں کی موجودگی میں پوتے پوتیاں وارث نہیں ہو سکتے، اگرچہ پاکستان کے قانون میں اللہ کے حکم سے بغاوت کرتے ہوئے انہیں وارث بنایا گیا ہے۔ ایسے پوتوں کے حق میں وصیت فرض ہے تاکہ وہ یتیمی کے داغ کے ساتھ ساتھ دادا کے ورثے سے بھی بالکل محروم نہ رہ جائیں۔ کل مال میں سے 1/3 سے زیادہ وصیت جائز نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو زیادہ سے زیادہ تہائی مال وصیت کی اجازت دی اور اسے بھی بہت قرار دیا۔ تو پیارے صالحات، اس آیت کا مطلب ہے جب کسی انسان کو موت قریب محسوس ہو اور اس کے پاس مال ہو تو اسے چاہیے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کرے، یہ نیک لوگوں پر ایک ذمہ داری ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں، جیسے کوئی شخص لمبے سفر پر جانے سے پہلے اپنے گھر کے معاملات درست کر لیتا ہے، ویسے ہی موت سے پہلے انسان کو اپنے مال کے بارے میں واضح فیصلہ کرنا چاہیے۔ والدین نے پوری زندگی اولاد کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس لیے وصیت میں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جیسے مثال دیتی ہوں، ایک ماں باپ نے اولاد پڑھایا بڑا کیا، اگر اولاد وصیت میں انہیں بھول جائے تو یہ ناانصافی ہے۔ تو یہ آیت خاندان کے کمزور افراد کا سہارا بننے کی تعلیم دیتی ہے۔ کسی کے یتیم بھانجے یا بیوہ بہن ہو تو وصیت ان کے لیے تحفظ بن سکتی ہے۔
وصیت میں نہ زیادتی ہو نہ محرومی۔ اگر کوئی شخص ایک بچے کو سب کچھ دے دے اور باقیوں کو محروم کرے تو یہ فساد کا سبب بنتا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ وصیت کرنا متقی لوگوں کی صفت ہے۔ جو شخص دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بعد والوں کا خیال رکھے وہ حقیقت میں دور اندیش اور نیک ہے۔ واضح وصیت بعد میں لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اکثر خاندان وراثت پر بکھر جاتے ہیں، اگر وصیت ہو تو امن رہتا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ موت سے پہلے ذمہ داری، انصاف اور رشتہ داروں کا خیال رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ جو شخص وصیت کر کے جاتا ہے وہ اپنے بعد والوں کے لیے رحمت چھوڑ جاتا ہے۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 181 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ فمن بدله، یہاں پر نون ساکن کے بعد اقلاب والا قاعدہ اور چھوٹی سی میم آ رہی ہے تو نون کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے غنہ کر کے۔ بعدما سمعه فإنما إثمه، نون پر مشدد ہے، فإنما میں نون پر مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے اور میم کو 3 سے 4 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، یہاں پر نون پر مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے اور اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے اور کھینچ کے پڑھیں گے۔ سمیع علیم، عین کے اوپر دو پیش آ رہے ہیں، یہاں قاعدہ اور اظہار حلقی کا، تو یہاں پر اظہار حلقی کی 6 حرفوں میں سے عین آ رہا ہے، یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے۔ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ فمن بدله، تو جو کوئی بدل دے اسے، بعد ما اس کے، جو سمعه اس نے سنا اسے، فإنما تو بے شک، اسمہ گناہ اس کا، علی الذین ان پر ہے جو، یبدلونہ بدل دیتے ہیں اسے، ان بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، جو شخص وصیت سننے کے بعد جان بوجھ کر اسے بدل دے تو اس گناہ کا بوجھ انہی پر ہوگا جو تبدیلی کریں گے، وصیت کرنے والے پر نہیں۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ آیت سختی سے منع کرتی ہے کہ کسی کی جائز وصیت میں تبدیلی نہ کی جائے۔ ایک باپ نے وصیت کی کہ اس کے مال سے غریب بیٹی کی مدد کی جائے، مگر بھائی آپس میں مل کر وصیت بدل دیں تو گناہ انہی پر ہوگا۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، وصیت لکھنے والا اللہ کے سامنے بری ذمہ ہے اگر اس کی وصیت صحیح ہے۔ جیسا کسی استاد نے سوال نامہ دیا لیکن بعد میں کسی نے پرچے بدل دیے، غلطی بدلنے والے کی ہے۔ اللہ سب سنتا ہے۔ یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ چھپ کر کی گئی تبدیلی بھی اللہ سے چھپی نہیں، اگر کمرے میں کوئی نہ ہو مگر اللہ کی نگرانی ہر جگہ ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، یہ سورہ علق کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، نیت، سازش اور دل کے حال سب اللہ کے علم میں ہے۔ کوئی کہے کہ ہم نے اچھے کے لیے بدلا، مگر دل کی نیت اللہ جانتا ہے۔ وصیت بدلنا خاندانوں میں نفرت اور ٹوٹ پھوٹ کا سبب بنتا ہے۔ وراثت میں دھوکہ دینے سے رشتے ختم اور دل زخمی ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت خبردار کرتی ہے کہ اس عمل کا حساب اللہ خود لے گا۔ دنیا میں اگر کوئی نہ پکڑے، آخرت میں پکڑ یقینی ہے۔ وصیت میں تبدیلی اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ جو لوگ دنیائی فائدے کے لیے دوسروں کا حق مارتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اب انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ فمن خاف میں نون ساکن کے بعد اظہار حلقی کے 6 حرفوں میں سے خا رہی ہے تو یہاں غنہ نہیں کریں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے۔ من موصن میں نون ساکن کے بعد میم مشدد آ رہی ہے، یہاں قاعدہ اور ادغام مع غنہ کا، ادغام مع غنہ کے 4 حرفوں میں سے میم مشدد آ رہی ہے تو یہاں پر ہم غنے کے ساتھ ادغام کر کے پڑھیں گے۔ اور اسقاط کے نیچے 2 زیر ہیں، 2 زیر کی تنوین کے بعد جیم آ رہا ہے، فمال غنہ کے 15 حرفوں میں سے، یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ جنفن او اسمن میں فا کے اوپر 2 زبر ہیں، 2 زبر کی تنوین کے بعد دوبارہ سے اظہار حلقی والا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اظہار حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آ رہی ہے تو یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے۔ اسم فاصلح، یہاں پر میم پر 2 زبر ہیں، 2 زبر کی تنوین کے بعد فمال غنہ کے 15 حرفوں میں سے فا آ رہی ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ فلا میں لام کے ساتھ الف اور مد ہے، 3 سے 4 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، نون میں غنہ کریں گے اور اللہ کے لام کو موٹا بھی پڑھیں گے اور کھینچ کے بھی پڑھیں گے۔ را کے اوپر 2 پیش ہیں، 2 پیش کی تنوین کے بعد را مشددہ، ادغام بلا غنہ کے 2 حرفوں میں سے، تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، ادغام کر کے پڑھیں گے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے۔
فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ فمن خوافا، تو جو کوئی خوف کرے، من موصن وصیت کرنے والوں سے، جنفن طرفداری کا، او اسمن یا گناہ کا، فاصلح تو وہ اصلاح کرا دے، بینہم درمیان ان کے، فلا تو نہیں، اسم علیہ کوئی گناہ اس پر، ان بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیارے صالحات، اگر کسی کو وصیت کرنے والے سے ناانصافی یا گناہ کا اندیشہ ہو اور وہ وارثوں کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اگر وصیت میں زیادتی ہو تو اسے درست کرنا جائز ہے۔ ایک باپ غصے میں آ کر ایک بیٹے کو بالکل محروم کر دے تو اہل خاندان کا اسے انصاف پر لانا گناہ نہیں بلکہ نیکی ہے۔ اصلاح صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، ذاتی فائدے کے لیے نہیں۔ اگر کوئی خود زیادہ لینے کے لیے وصیت بدلے تو یہ خیانت ہے، مگر انصاف کے لیے بدلے تو اصلاح ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ جھگڑے کے بجائے صلح کو پسند کرتا ہے۔ دو بہن بھائی وراثت پر لڑ رہے ہوں، کوئی بڑا انصاف سے معاملہ سلجھا دے تو یہ نیکی ہے۔ والصلح خیر، یہ آیت انسان کو ظلم میں شریک ہونے سے بچنے کا راستہ دیتی ہے۔ اگر کوئی خاموش رہنے سے کسی کا حق مارا جا رہا ہو تو بولنا بہتر ہے۔ جو نیت اصلاح سے قدم اٹھائے اللہ اس کے لیے مغفرت فرماتا ہے۔ انسان غلطی کر سکتا ہے مگر اصلاح اللہ کو پسند ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، درست وصیت خاندان کو ٹوٹنے سے بچا لیتی ہے۔ انصاف سے کی گئی اصلاح نسلوں تک سکون لاتی ہے۔ وصیت میں اگر ظلم ہو تو اصلاح کرنا گناہ نہیں بلکہ نیکی ہے۔ اللہ انصاف، صلح اور صاف نیت کو پسند فرماتا ہے اور ایسے لوگوں پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔